آپ دیکھ رہے ہیں صوت مصطفیٰ۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ سامعین گرامی قدر، آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہے حضرت لقمان علیہ الرحمہ۔ سورہ لقمان سے 2 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ قرآن مجید میں صرف اسی جگہ پر ان کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس مناسبت سے پوری سورت کا نام سورہ لقمان رکھا گیا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ لقمان کون تھے؟ مفسرین اور مورخین نے حضرت لقمان کے بارے میں مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ کسی نے انہیں نوبہ کا باشندہ قرار دیا ہے، اور کسی نے ان کو عاد کے خاندان سے منسوب کیا ہے۔ کسی نے کہا کہ وہ آزاد کردہ غلام تھے اور نجاری کا پیشہ کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ وہ غلام نہیں تھے، جس طرح کے نصیحتیں انہوں نے اپنے بیٹے کو فرمائیں، اس طرح کی نصیحتیں غلام شخص کے شایانہ شان نہیں بلکہ بادشاہ تھے۔ اپنے بھائی شداد بن عاد کے بعد حکمرانی کے منصب پر فائز ہوئے۔ کچھ حضرات نے یہ بھی کہا کہ حضرت لقمان حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کے بھانجے تھے، اور کچھ کا خیال ہے کہ خالہ زاد بھائی تھے۔ تفسیر بیضاوی میں ہے کہ حضرت لقمان کی عمر اتنی دراز ہوئی کہ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ بھی پایا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ بعض مفسرین نے حضرت اکرمہ تابعی رحمۃ اللہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت لقمان نبی تھے، مگر یہ قول تاریخی اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ جمہور علماء امت اور صحابہ کرام کا یہی نظریہ اور خیال ہے کہ حضرت لقمان نبی اور پیغمبر نہیں تھے بلکہ ولی تھے، پارسا شخص تھے، حکیم و دانا تھے، اور وقت کے بادشاہ تھے۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے۔ عن ابن عمر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لم یکن لقمان نبی ولکن کان عبدا کثیرا التفکر حسن الیقین احب اللہ تعالی واحبہ ومن علیہ بالحکمہ۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لقمان نبی اور پیغمبر نہیں تھے، بلکہ وہ غور و فکر کے خوگر اور یقین کی دولت سے مالا مال بندے تھے۔ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے اور اللہ ان سے محبت کرتا تھا، اور انہیں اللہ نے حکمت کی نعمت سے مالا مال فرمایا تھا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی تاریخ میں کہا والمشہور عن الجمہور انہ کان حکیما ولیا ولم یکن نبیا، اور جمہور کا مشہور قول یہ ہے کہ لقمان اللہ کے ولی اور حکیم و دانا شخص تھے، نبی نہیں تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں حکمت کا لفظ کئی معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ حکمت بمعنی علم، حکمت سے مراد عقل و فہم، دانش مندی، سمجھداری بھی، اصابت رائے بھی اور بردباری بھی۔ کئی جگہوں پر حکمت سے مراد وہ کلام ہے جس سے لوگ نصیحت حاصل کریں اور وہ کلام ان کے دلوں میں اتر جائے
اور اس کلام کو سن کر اور محفوظ کر کے لوگ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا خیال ہے کہ حکمت سے مراد عقل اور دانائی اور فراست و ذہانت ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی رائے یہ ہے کہ علم کے مطابق عمل کرنے کا نام حکمت ہے، مگر ان تمام اقوال اور مفسرین کے رائے سر آنکھوں پر ہر ایک نے حکمت کا خوبصورت سے خوبصورت معنی اور مفہوم بیان کیا، مگر قرآن مجید کی اسی آیت کو غور سے پڑھیں اور تدبر کریں تو حکمت کا جو مفہوم سامنے آتا ہے وہ ہے اپنے رب کا شکر گزار بندہ بن جانا اور اللہ کی نعمتوں کا ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے حضرت لقمان کو حکمت عطا کرنے کا ذکر فرما کر ساتھ ہی فرمایا انشکر لی۔ اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ انشکر لی سے پہلے کلنا محذوف مانا جائے اور معنی اس طرح کیا جائے ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، علم و عقل، فہم و فراست، ذہن و دانش مندی، حلم و بردباری، صبر و استقلال کی دولت عطا فرما کر حکم دیا کہ ان نعمتوں پر میرا شکر ادا کیا کرو۔ اور انشکر لی کا دوسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ انشکر لی میں ان مفسرہ مان لیا جائے اور معنی یوں کر لیا جائے کہ ہم نے حضرت لقمان کو جو حکمت عطا کی تھی وہ یہی حکمت تھی کہ ہم نے انہیں شکر کرنے کی توفیق بخشی، یعنی اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شکر کرنا یہی سب سے بڑی حکمت ہے۔ سورۃ لقمان میں حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحتوں کا گہری اور باریک نظروں سے مطالعہ کیا جائے تو حضرت لقمان کی دانائی اور فراست و گفتگو کرنے کا سلیقہ اور خوبصورت انداز کا بخوبی علم ہو جاتا ہے۔ حضرت لقمان کی نصیحتوں میں بحر حکمت کے سچے موتی موجود ہیں۔ انہوں نے کتنے خوبصورت طریقے سے اور کتنی خوبصورت ترتیب سے نصیحتیں کی ہیں۔ سب سے پہلے عقائد کی درستگی پر زور دیا، پھر قیامت اور اللہ رب العزت کے علم و قدرت یعنی توحید کا ذکر فرمایا۔ عقائد کی اصلاح کے بعد اعمال کی اصلاح کی طرف توجہ فرمائی۔ اعمال میں نماز کا ذکر فرمایا جو سب پر مقدم ہے۔ عقائد و اعمال کے بیان کے بعد یعنی اپنی اصلاح کے بعد دوسروں کی اصلاح کی طرف توجہ دلائی، پھر آخر میں حسن اخلاق اور حسن معاشرہ کا ذکر فرمایا۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان کی ان نصیحتوں کا ذکر کیا گیا جو نصیحتیں انہوں نے اپنے محبوب بیٹے کو کی تھیں۔ مقصد یہ تھا کہ عام لوگوں کے ساتھ یہ نصیحت میں ریاکاری، تصنع، بناوٹ، دھوکہ اور فریب کاری ہو سکتی ہے، مگر ایک شفیق باپ جب اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو اس میں سراسر سچائی، خلوص اور خیر خواہی کا جذبہ ہوتا ہے۔ وہاں غلط بیانی، عیاری اور مکاری کا امکان تک بھی نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ اہل عرب کے سامنے حضرت لقمان کی نصیحتوں کا تذکرہ کرنے سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ عرب کے مشرکین کو بتایا جائے کہ حضرت لقمان کو تم بھی حکیم، دانش مند اور صاحب فراست مانتے ہو، تم بھی ان کا احترام کرتے ہو اور ان کے اقوال و ارشادات کو اپنے خطبات میں اور اپنے اشعار میں فخریہ بیان کرتے ہو۔ ذرا ان کی تعلیم پر غور و فکر تو کرو، ذرا ان کی تعلیم پڑھ کر تو دیکھو اور ذرا ان نصیحتوں کو سنو جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ پھر ان نصیحتوں کے آئینے میں دیکھو کہ حضرت لقمان کی تعلیمات کیا تھی اور تمہارے عقائد اور کرتوت کیا ہیں۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کی، یا بنیا، اے میرے پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ، نہ شریک ٹھہرا تو اللہ کے ساتھ، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک البتہ تحقیق بڑا عظیم ظلم ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ بلا شک شرک بھاری، بے انصافی اور ظلم عظیم ہے۔
یہ پہلی نصیحت ہے جو حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو کی ہے، اور اس نصیحت میں عقائد کی درستگی، عقائد کی اصلاح، شرک کی مذمت، قباحت، شرک سے دور رہنے اور توحید پر کاربند رہنے پر زور دیا ہے، کیونکہ جس طرح توحید ایمان کا جوہر، اسلام کی روح، عبادت کی جان، اعمال کی قبولیت کی بنیاد، قیامت کے دن نجات کا ذریعہ، باعث تخلیق کائنات، جنت میں داخلے کا سبب اور تمام دین کا مغز اور نچوڑ اور خلاصہ ہے، اسی طرح شرک ایمان کا قاتل، اسلام کے لیے زہر، جہنم میں داخلے کا سبب اور نیکیوں کے لیے بربادی ہے۔ اسی لیے اسے سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا ظلم قرار دیا گیا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ان اللہ لا یغفر، بے شک اللہ نہیں بخشے گا وہ، کس کو؟ اس بندے کو، ان یشرک بہ، یہ کہ شریک کیا جائے اس کو، بھی اس اللہ کے ساتھ، ویغفر، اور بخش دے گا وہ اللہ، ما اس کو، دون ذالک، جو اس سے کم ہے، لمن یشاء، اس بندے کے لیے جسے چاہے وہ، کیونکہ اللہ کے ساتھ جس نے کسی کو شریک ٹھہرایا اس نے بہت بڑا گناہ کی بات اور بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ یعنی اگر مشرک شخص بغیر توبہ کے مر گیا تو چاہے وہ کوئی بڑا ہو یا چھوٹا، کوئی ادنا ہو یا اعلیٰ، نبی کا بیٹا ہو یا نبی کا باپ ہو، کسی نبی کا چچا ہو یا کسی نبی کی بیوی ہو یا نبی کا کوئی قریبی رشتہ دار ہو، اس کی بخشش کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اس لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے اور جنت کی ہوا تک اس پر حرام ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی۔ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں اللہ چاہے گا تو اپنی رحمت و کرم سے اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو قبول کر کے معاف کر دے گا، مگر شرک بغیر توبہ کیے اور بغیر معافی مانگے معاف نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے، شرک کا ایک علاج ہے، وہ ہے جیتے جی زندگی میں توبہ کر لینا، زندگی میں معافی مانگ لینا۔ ساری زندگی اور برسا برس شرک کی نحوست غلادت میں گزرے، پھر زندگی کے کسی دور میں اللہ کی رحمت متوجہ ہوئی، توبہ کی توفیق نصیب ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ زندگی کے تمام تر گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں صوت مصطفیٰ، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں